شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم صحافی حضرات، خواتین اور حضرات، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے آئے تمام دوستوں، آپ کا ایک دفعہ پھر شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہماری دعوت پہ ریکویسٹ پہ ایک دفعہ پھر یہاں پر تشریف لائیں. آج آپ کو یہاں زحمت دینے کی وجہ پاکستان کے موجودہ سیاسی صورتحال اور معاشی صورتحال اور جو ایڈمنسٹریٹو صورتحال ہے اس کے اوپر ایم کیو ایم پاکستان بات کرتی چلی آئی ہے، لیکن ہم وضاحت کے ساتھ آج کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. نمبر 1، ایک تو یہ الیکشنز کی ڈیٹ کے حوالے سے بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے ملک میں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ 90 دن کے الیکشن اگر 90 دن میں نہیں ہوئے تو یہ جو دودھ کی نہریں بہا کر گئی ہیں صوبائی حکومتیں اور حکومت، وہ جو ہے وہ لوگوں کو دودھ ملنا بند ہو گیا ہے. لوگوں کو کہ ساری آسائشیں چھل گئی ہیں، لوگ مر گئے ہیں ایسا لگتا ہے. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے نہیں ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف ملا ہے، اور کافی جو ہے وہ ایک سکون سا ایک ماحول ہے کہ اب کم سے کم وہ سسٹم جو چل رہے تھے اب وہ آن دا رن ہیں، اب وہ آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں اور اپنی تگدو کر رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ڈسمنٹل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو پھر اگر قانونی اور آئینی بات کی جائے تو بھئی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے سینسس کروا لیا، اس کے بعد جو ہے وہ سینسس کے بعد آپ نے اس سینسس پہ سائن کر دیا. اس سائن کرنے کا جو مشترکہ مفادات کی کمیٹی اس میں سائن ہونے کا مطلب یہ کہ بھئی ڈی لیمیٹیشن ہوں گی. تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی سینسس کو ہوئے سینسس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دو، ڈی لیمیٹیشن نہیں کراؤ، بس کسی بھی طرح سے واپس دوبارہ ہمیں جو ہے وہ اقتدار ہمیں دوبارہ سونپ دو. تو پھر الیکشن کی کیا ضرورت ہے؟ الیکشن کمیشن سے آپ اپنی اناؤنسمنٹ کروا لیجئے کہ بھئی جو جہاں تھا وہاں پر ویسے ہی جو ہے وہ دوبارہ بنا دیا گیا ہے، وہاں پر وزیر اعلیٰ اور وزیر اور ایم پی اور ایم این اے. غضب خدا کا اس کو جمہوریت کہتے ہیں؟ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ جو اس بات کی وکالت کر رہے ہیں کہ ڈی لیمیٹیشن کے بغیر ہی اور سینسس کے میں لوگوں کو گنے جانے کے باوجود بھی ان کو اگنور کر کے ان کی ووٹر لسٹوں کو ٹھیک کیے بغیر اور جو ہے اب آپ الیکشن کرا دیں. بھائی آپ یہ ضرور زور دیں کہ ڈی لیمیٹیشن جو ہے وہ تیز کریں، 4 مہینے کا کام 2 مہینے میں کریں. ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی الیکشن ڈیلے نہیں ہونے چاہیے، ایک دن بھی 1 گھنٹے بھی ڈیلے نہیں ہونے چاہیے، 3 مہینے میں الیکشن ہو جانا چاہیے تھا. لیکن آپ اس کی وجوہات تو دیکھیے. 7 اپریل 2023 یہاں پر صوبے میں جو صوبائی انیومریٹر صوبائی حکومت کے لگے ہوئے تھے، جو ڈی سیز اور اے سیز لگے ہوئے تھے، انہوں نے سندھ کی آبادی کو 98% گننے کے بعد یہ بتایا کہ ہماری گنتی پوری ہو گئی ہے اور کراچی کی آبادی 1 کروڑ 30 لاکھ ہے. یہاں سے شروع ہوتی ہے کہانی. 7 اپریل اور کئی مہینوں سے سینسس، فیبروری سے سینسس کا کام چل رہا ہے. اپریل میں آ کر انہوں نے سارا ٹائم لگانے کے بعد کہہ دیا کہ کراچی کی آبادی 1 کروڑ 30 لاکھ ہے. کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان اس کا پیچھا کر رہی تھی. ایم کیو ایم پاکستان ثبوت و شواہد کنوینر سے لے کر ایک کارکن تک اس پر کام کر رہا تھا. تو ہمارے پاس ایویڈنسز موجود تھی کہ بہت سارے علاقوں میں یہ گئے ہی نہیں ہیں، بہت سارے ہائی رائزز میں یہ گئے ہی نہیں ہیں، بہت سارے بلاکس کو انہوں نے ٹچ ہی نہیں کیا. وہ جب ہم ثبوت لے کر فیڈرل گورنمنٹ کے وزیر اعظم پاکستان اس وقت کے میاں شہباز شریف صاحب کے پاس جب ہم گئے ہیں، انہوں نے احسن اقبال ان کے وزیر جو تھے ان کو بلایا ہے، اور جب ہم نے جب ثبوت و شواہد دکھائے ان کو، اور اس ثبوت کی بنا پر جب انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، جب اپنی ٹیمیں یہاں پر وفاق کی 30 ٹیمیں اتاری ہیں، جب جا کر ان کو پتا چلا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ 100% نہیں، وہ 1000% ہماری ساری باتیں صحیح ہیں، اور ہماری باتوں کے علاوہ بھی ان کو نئے ایویڈنسز مل گئے کہ کہاں کہاں گھپلے کیے گئے. وہاں سے جو ڈیٹ بڑھنا شروع ہوئی ہے ان بیسس پر سینسس کی ڈیٹ بڑھنا 15 دن، پھر 15 دن، پھر 15 دن، تو جا کر اینڈ یہ جولائی میں جا کر یہ اینڈ ہوا ہے. سارا یہ معاملہ جولائی میں جا کر، پھر پوسٹ انیمریشن سروے ہوا، سب چیزیں یہ جولائی میں جا کر اینڈ ہوا. تو جب 7 اپریل کو کراچی کی آبادی پوری گن کر بتا رہے تھے 1 کروڑ 30 لاکھ ہے،
اور جولائی میں جب یہ کنکلوڈ ہوا ہے ڈیٹ بڑھنے کے بعد تو 2.3 کروڑ پہ آبادی کلوز ہوئی ہے. 73 لاکھ لوگوں کو گنے بغیر سینسس کمپلیٹ کر رہے تھے. 73 لاکھ کے اوپر جو ہے وہ دنیا میں 50 سے زائد شہر ہیں جو چھوٹے ہیں. 73 لاکھ لوگوں کو گنے بغیر سینسس کمپلیٹ کر رہے تھے. غضب خدا کا. تو اگر آپ کو بلیم دینا ہے کسی کو کہ یہ الیکشن ڈیلے کیوں ہونے جا رہے ہیں تو بلیم ان کو دو, اس صوبائی حکومت کو دو جس نے سینسس میں جیری مینڈرنگ کرنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے یہ ڈیٹس بڑھائی گئیں. اور آج بھی جب ڈیٹس آ گئی ہیں, جب یہ ریزلٹس آ گئے ہیں, ابھی بھی اکتوبر نومبر میں ٹائم ہے, ابھی بھی اس کو پروسیس کو تیز کر کے کیا جانا چاہیے. لیکن یہ والا جو بیانیہ ہے کہ نہیں سینسس کو بھی چھوڑ دو, ڈیلیمیٹیشن کو بھی چھوڑ دو, بس کسی طرح سے پرانی مردم شماری پہ الیکشن کرا لو. کون لوگ ہیں یہ؟ اور خود کو جمہوری کہتے ہیں. بڑا تیر مار لیا پاکستان میں, دنیا چاند پر جا رہی ہے. آپ کی حکمرانی کے بعد جو وہ سندھ کے سب سے بڑے شہر, پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں گٹر کے ڈھکنے نہیں ہیں, بچے جو ہے وہ اس میں گر کر مر. ایک ہی اسکرین پہ 2 خبریں چل رہی ہیں. ایک طرف 1 سیکنڈ پہلے خبر ہے کہ آپ کا پڑوسی جو آپ کے ساتھ آزاد ہوا تھا وہ چاند پہ چلا گیا, اور اسی اسکرین پر 1 سیکنڈ کے بعد خبر ہے کہ کراچی جو کہ پاکستان کا ریونیو انجن ہے وہاں پر گٹر کے ڈھکنے نہیں ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بچے مر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے 15 سال یہاں پر حکمرانی کی ہے, اور آج ان کو دوبارہ اتاولے ہوئے چلے جا رہے ہیں. حکمرانی جو نہیں ہے آج اگر تو بالکل اپنے ہوش و آواز بس کسی بھی طرح سے کچھ بھی کر کے ان کی اناؤنسمنٹ کر دو. نہیں کرنے دیں گے یہ کام. اگر جمہوریت چاہیے تو صحیح جمہوریت چاہیے. صرف الیکشن ہی کرانے سے اگر ملک ٹھیک ہو رہا ہوتا تو 2018 میں RTS سسٹم خراب کر کے الیکشن کے رزلٹ کرا لیے گئے. ہو گیا کیا ٹھیک ملک؟ آج اینٹ سے اینٹ جو ہے بجا دی گئی ہے اس ملک کی, یہ جعلی الیکشن کرا کے. ابھی بھی جعلی الیکشن کرانا چاہتے ہو تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو سینسز ہوئے ہیں اس حساب سے ڈیلیمیٹیشن ہوگی, مردم شماری کے حساب سے ڈیلیمیٹیشن ہوگی, نہیں حلقہ بندیاں ہوں گی, اور اس کے بعد جا کر الیکشن جو ہے وہ کا انعقاد ہونا چاہیے فیئر اینڈ فری. اور اس الیکشن کے انعقاد میں یہ جو ROs, جو سرکاری اداروں کے ROs اور DROs اور لگانے کا پروگرام ہے وہ جوڈیشری سے ہونا چاہیے, جس طرح سے 2000 پہلے کے الیکشن میں ہوتے چلے آئے ہیں. ہم ڈپارٹمنٹ کے اپوائنٹڈ لوگ جو کہ آپ کو پتا ہے 15 سالوں میں پیپلز پارٹی نے اپنے ذاتی ورکروں کو اپوائنٹمنٹس کیے, ایک آدمی کو بھی باہر کا نہیں کیا. 5 لاکھ سے زائد نوکری دی ہے, تو وہ تو ان کے ورکر ہیں جو DROs اور ROs بنیں گے سرکاری طور پر. ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم جو آج بھی اس جوڈیشری کو کہتے ہیں کہ وہ جوڈیشری یہ ROs اور DROs ہیں, ان کی نگرانی میں یہ الیکشن ہونے چاہیے. MQM کا مطالبہ ہے. دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو الیکشن ٹائم پر کروانے کے لیے وہ بالکل بہت زیادہ وہ انقلابی بنتے چلے جا رہے ہیں کہ جمہوریت, بالکل بھائی ہم بھی جمہوری لوگ ہیں, پولیٹیکل لوگ ہیں, جمہوریت سے ہی جو ہے وہ اس ملک کا کاروبار چلنا چاہیے. 2 سوالات ہیں میرے. یہ جمہوریت, یہ ڈیٹ اس وقت کیوں نہیں یاد آئی جب آپ پنجاب میں الیکشن کرانے کے لیے سپریم کورٹ کہہ رہی تھی کہ بھائی الیکشن کراؤ 90 دنوں میں؟ تو یہی ساری پارٹیاں جو آج الیکشن کرانے کی بات کر رہی ہیں 90 دنوں میں, یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن نہیں ہو سکتا, KP میں الیکشن نہیں ہو سکتا, آج تک نہیں ہوا الیکشن. وہاں پر 90 دن والی کہانی کہاں چلی گئی؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تو کیا منافقت ہے. اور یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے ابھی چند دنوں پہلے کیا کیا تعویلات پیش کی ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ بھائی اسی جمہوری پروسیس کی سب سے پہلی سیڑھی لوکل گورنمنٹس ہیں, لوکل مقامی حکومتیں ہیں. 2010 میں جب نظامت کا دور ختم ہوا تھا تو اگلا الیکشن لوکل گورنمنٹ کا 2015 میں ہوا ہے. 5 سالوں کے بعد آرٹیکل 140A میں, آئین میں, اسی آئین میں جس کو آپ اپنی مرضی کے مطابق بار بار حلق پھاڑ پھاڑ کر بتاتے ہیں, اسی آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 140A. 5 سالوں تک اسی سو کالڈ جمہوری طاقتوں نے الیکشن نہیں کرائے ملک میں, بلدیاتی انتخابات. اس وقت جمہوریت یاد نہیں آئی.
الیکشن یاد نہیں آیا؟ 2015 میں بھی الیکشن اس وقت ہوئے جب اس وقت کے چیف جسٹس نے سو موٹو لے کر اور حکم کروا کر الیکشن کروایا، اور وہ بھی الیکشن ایسے کروایا کہ سارے اختیارات لوکل گورنمنٹ کے چھین لیے اور پھر ایک جو ہے وہ جعلی قسم کا الیکشن کروایا۔ 2019 میں بلدیاتی انتخابات 19-20 میں اس کا ٹینیور ختم ہوا تو 3 سالوں تک الیکشن نہیں کرائے، 3 سالوں تک بلدیاتی الیکشن نہیں کرائے۔ 2023 میں جا کر بلدیاتی انتخابات، 3 سالوں تک کسی کو جمہوریت کا خیال نہیں آیا۔ یہاں پر 3 مہینے سے 4 مہینے کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو جو ہے وہ ایکسکیوز می، آپ کو جمہوریت خطرے میں پڑ رہی ہے، اسلام خطرے میں پڑ رہا ہے، پاکستان خطرے میں پڑ رہا ہے، آئین خطرے میں پڑ رہا ہے، ایسی تعویلیں پیش کی جا رہی ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ ہے، کوئی جواز نہیں ان لوگوں کے پاس کہ یہ بات کریں۔ اگر یہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ٹائم پہ کرا رہے ہوتے تو ہم بھی کہتے ہیں ہاں بھائی 90 دنوں میں، اور پھر کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کوئی ہم یہ تھوڑی کہ پہلے سینسس کراؤ پھر ڈیلیمیٹیشن ہو۔ بھائی سینسس ہو گیا ہے، ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس شروع ہو گیا ہے، الیکشن کی ڈیٹ میں بھی ٹائم ہے، اور آپ کہنے کہ نہیں اس کو چھوڑ دیں، آپ نے سائن کر دیے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے سندھ کے اندر، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو ہم سے بے وفائی مت کرنا، پیسے پہنچاتے رہو، ہم 90 دنوں میں واپس آ رہے ہیں۔ اب 90 دنوں سے جہاں بھی 1 گھنٹے کا اضافہ ہوتا ہے وہاں سے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں سے 1 دن کا اضافہ ہوتا ہے کہ بھئی کہیں اگر یہ معاملہ بڑھ گیا اور یہ معاملہ آگے چل گیا اور اگر کسی کا ہاتھ بھاری پڑ گیا تو یہ سسٹم تو سارا فارغ ہو جائے گا۔ اس سسٹم، پانی کا سسٹم چل رہا ہے، ہمارا پانی چوری کر کے ہمیں ہی بیچتے ہیں، ہمارا پانی چوری کر کے سارے ہمیں جو لائنوں میں پانی آتا تھا اس پانی کو چوری کر کے اربوں روپے کا پانی اس شہر والوں کو بیچتے ہیں۔ 1 قطرہ پانی 15 سالوں میں اس صوبائی حکومت کے دور میں نیا پانی نہیں آیا، جو پانی پہلے آتا تھا اس پانی کو بھی چوری کر کے ہمیں ہی ہمارا پانی بیچتے اربوں روپے کا سسٹم چل رہا ہے۔ وہاں پہ بریک ہونا چاہیے۔ ایک چھت آپ نہیں ڈال سکتے بغیر رشوت کے، کوئی نقشہ پاس نہیں کرا سکتے بغیر رشوت کے، کوئی کنسٹرکشن شہر میں نہیں کر سکتے۔ سسٹم چل رہا ہے، ایس بی سی کا سسٹم بریک ہونا چاہیے، کے ڈی اے کا سسٹم بریک ہونا چاہیے، جعلی کاغذات بنا کر جو ہے وہ لوگوں کی زمینوں کو ہتھیار ہے بریک ہونا چاہیے، لینڈ گریبنگ کا سسٹم بریک ہونا چاہیے، گٹکا چھالیا والوں کا سسٹم بریک ہونا چاہیے۔ یہ سسٹم جب تک بریک، یہ سسٹم کیا، یہ پولیٹیکل حکومتوں نے اپنے سسٹم بنا رکھے ہیں، پیسے لیتے ہیں، اس پیسے سے الیکشن جیتتے نہیں ہیں، خریدتے ہیں۔ الیکشن لڑا نہیں جاتا پاکستان میں، سندھ میں خاص طور پہ الیکشن کو خریدا جاتا ہے، الیکشن کو خریدا جاتا ہے۔ تو جمہوریت اس بات کا نام نہیں ہے کہ بس ڈیٹ آئے اور آپ جو ڈرامہ بازی کر کے جو ہے وہ کروا لو۔ بلدیاتی انتخابات کروائے آپ نے پورے، ابھی آپ کے کیمروں نے دکھایا کہ ڈاکو آ رہے ہیں اور پریزائڈنگ آفیسر کو اور بیلٹ پیپر اور بیلٹ باکسز کو لے کر جا رہے ہیں خود کیمروں کے سامنے، اور شام میں چھوڑ جا رہے ہیں واپس، اور اس میں جو ووٹ نکل رہا ہے پیپلز پارٹی جیت رہی ہے وہاں سے، غضب خدا کا۔ اس کو الیکشن کہتے ہو؟ یہ جمہوریت ہے؟ پاکستان آج اس طرح کے ایڈونچرزم کا متحمل نہیں ہو سکتا، بلیڈ کر گیا ہے۔ آج دنیا ہمارے سروائیول کے اوپر سوالات اٹھا رہی ہے۔ اب بھی یہ جیری مینڈنگ، یہ جو سارا نظام ہے، اگر اس کو ابھی بھی اس زخم خوردہ پاکستان کے جسم سے بوٹیاں نوچنے کا عمل، اگر ابھی بھی خون چوسنے کا عمل ابھی بھی اگر نہیں چھوڑا گیا تو خاکم بدن آپ کو پھر لوٹنے کے لیے بھی یہ پاکستان نہیں ملے گا۔ خاکم بدن، اس کو بچاؤ پہلے۔ اور آپ کے اس طرح کے آج کے بھی اس مائنڈ سیٹ سے یہ ملک خدا نخواستہ نہیں بچ رہا، خطرے میں جا رہا ہے۔ تو ملک چلانے والوں کو اس ملک کو بچانا ہے۔ پہلے آپ نے تباہ برباد کر دیا تاکہ آپ دوبارہ، ہاں بھئی آپ کی اجارہ داری ہے، آپ نے باپ دادا پر داداؤں کے زمانے سے سارا جو ہے وہ جمع کر رکھا ہے، لوٹ کا مال سارا، تو ڈیفینیٹلی آپ کہیں نہ کہیں سے پاور میں رہیں گے، لیکن بھائی اس پاور میں رہنے کے لیے کہیں اس کو بچاؤ تو صحیح، اس کو بچاؤ تو صحیح۔ آج جو آپ کے سارے ایڈمنسٹریٹو جو آپ نے ایڈمنسٹریشن چلائی ہے 15 سالوں سے، آج پاکستان میں دیکھیں کہ بجلی کا بحران کیسا ہو گیا ہے۔ یہ بجلی کا بحران 20 سالوں میں ٹیررزم سے
دہشت گردی سے نقصانات جو ہوئے اکانومی کے، وہ اس نقصانات کے بعد سب سے بڑا نقصان یہ بجلی کی چوری اور لائن ایڈمنسٹریشن کی غلطیوں کے نقصانات ہیں۔ 2.3 ٹریلین 2300 ارب روپے کا نقصان ہے، ہر سال 400 ارب روپے بن رہا ہے سرکولر ڈیٹ۔ یہ پاکستان میں ٹیررزم کے بعد سب سے بڑا نقصان ہے۔ حل کیا نکال رہے ہیں آپ؟ حل یہ نکال رہے ہیں کہ جو چوری کر رہا ہے یا جو چوری کروا رہا ہے ادارے سے، جو لائن لاسز ہیں، جو ادارے میں کرپشن ہے، اور جو بجلی چوری کر رہا ہے، آپ اس کو نہیں پکڑ رہے، آپ اپنی غلطیوں کو نہیں صحیح کر رہے، آپ اپنی ایفیشنسی نہیں بڑھا رہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ جو چوری کر رہا ہے اس چوری کے خسارے کا پیسہ اس آدمی کے اوپر ڈالے جو کہ آلریڈی آپ کا آنیسٹ کسٹمر ہے، آپ کا بل دے رہا ہے، آپ کو بل دے رہا ہے۔ آپ اس کے پیسے، چوروں کے پیسے، اپنی کرپشن کے پیسے، اپنی ایفیشنسی نہ ہونے کے پیسے آپ اس آدمی کے اوپر بل پہ ایڈ کرتے 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 آج یہاں تک آ گیا ہو کہ اب وہ جو آپ کا آنیسٹ کسٹمر تھا اب وہ بھی بل دینے کے قابل نہیں ہے۔ اس کی مثال میں پہلے دیتا رہا ہوں کہ ایک کسی دکان میں ڈکیتی ہو جائے، ڈاکو آئے، دکان لوٹ کر چلے جائے، کیش لے جائیں سارا، تو دکاندار کیا کرے کہ بجائے اس کے کہ ڈاکو کا پیچھا کرے، پولیس کو کال کرے، جا کر ایف آئی آر لگوائے، اپنی کوئی پروٹیکشن کا کوئی سامان کرے، اس کے کرنے کے بجائے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے رکھ کر بیٹھا رہے اور اگلے کسٹمر کا انتظار کرے۔ جو اگلا کسٹمر آئے اس کے پاس وہ ڈاکو نہ ہو، وہ پیسے لے کر خریداری کے لیے آئے، وہ اس کسٹمر سے اس ڈاکو کے بھی چھینے ہوئے پیسے لے لے کہ بھائی جو ڈکیتی پڑی ہے اس کے پیسے بھی تو دے۔ یہ پاکستان میں بجلی کے مد میں، ٹیکس کے مد میں یہ ہو رہا ہے عوام کے ساتھ کہ جو چوری کر رہے ہیں، جو آپ کے یہاں سے چوری کروا رہے ہیں، جو آپ کے یہاں سے لاسز ہیں، اس لاسز کو چوری کرنے والے کو پکڑنے کے بجائے، اپنی ایفیشنسیز کو انہانس کرنے کے بجائے، آپ جو آنیسٹ کسٹمر ہے آپ اس کے اوپر اس چوری کے پیسے ڈالتے 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 چلے جا رہے ہو۔ یہ ہو رہا ہے۔ یہ کوئی مینجمنٹ ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہو گیا ہے کہ ڈسٹ کو کارپیٹ کے نیچے ڈالتے ڈالتے اب وہ ڈسٹ باہر آ گئی ہے۔ اب جو بل دینے والا آدمی ہے وہ روڈ پر آ کر اپنے آپ کو بھی جلا رہا ہے اور بلوں کو بھی جلا رہا ہے۔ آج آ گئے آپ ایسی سچویشن میں، تو ہمیں اس پہ یہ کراچی سے آپ 3 روپے 81 پیسے آپ ایکسٹرا پیسے لے رہے ہیں، جو کہ ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ ہمارا 1 روپے بھی لاس ہم نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا، لیکن جب آپ پورے پاکستان سے چارج کر رہے ہیں تو ہم سے بھی چارج کر رہے ہیں 44 ارب روپے پورے سال کے، اور 3 روپے 81 پیسے پر یونٹ آپ ہم سے ایکسٹرا لے رہے ہیں، جو کہ الیکٹرک بھی کہہ رہی ہے کہ یہ غلط لے رہے، وفاق نے اس پہ لگا دیا۔ ہم اس کا کیس بھرپور انداز سے لڑ رہے ہیں۔